السلام علیکم ناظرین۔ یہودی اور رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ ہجرت کے بعد کے حالات، حضرت کے قتل کی سازش اور کیا کیا گٹھ جوڑ کر کے حضرت کے سامنے رکاوٹ اور یہودیوں کی وجہ سے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بادل ناخواستہ کتنی جنگیں لڑنی پڑیں اور انہی بدبختوں کی وجہ سے نہ جانے کتنے صحابہ کرام کو شہید ہونا پڑا۔ اس موضوع پر کافی عرصے سے ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہا تھا، کافی ریسرچ بھی کر چکا تھا، لیکن وقت نہ ملا کہ اس کو مکمل کر سکوں۔ حال ہی میں میرے ناظرین میں سے ایک صاحب حرف آخر کی فرمائش پر یہ ویڈیو مکمل کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ یہ ویڈیو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا، ورنہ پورا معاملہ سمجھ نہ سکیں گے۔ یہ بر صغیر کا ایک واحد چینل ہے جس پر آپ نہ صرف میری ویڈیوز سن سکتے ہیں بلکہ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ نہ جانے کتنے ملکوں کا سفر کر کے ویڈیو بناتا ہوں اور آپ کو دکھاتا بھی ہوں۔ ساتھ ساتھ میری گزارش یہ ہے کہ آپ نیچے ایک بٹن دیکھ رہے ہیں، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے دبا کر سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹ لکھنے کی کوشش بھی کریں، ہو سکے تو آپ سوشل میڈیا پر بھی شیئر کریں۔ بے حد شکریہ۔ میں ہمیشہ مثبت نقادی کو سراہتا ہوں اور ان کمنٹ سے پوری کوشش کرتا ہوں کہ ویڈیو بہتر سے بہتر بنا سکوں۔ چلیے جناب، چلتے ہیں ان واقعات اور ان کے اسباب کی طرف، لیکن سب سے پہلے یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ یہودی کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور یہودیوں کی وجہ سے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بادل ناخواستہ کتنی جنگیں لڑنی پڑیں، اور انہی بدبختوں کی وجہ سے نہ جانے کتنے صحابہ کرام کو شہید ہونا پڑا۔ نیو یارک یہودیوں کا ایک مضبوط گڑھ ہے اور میں یہودیوں کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ میں نے نیو یارک میں گورنمنٹ کے اعلیٰ عہدے پر 28 سال کام کیا ہے، جس کی وجہ سے یہودیوں کی خصلت سے مجھ سے زیادہ کون واقف ہو سکتا ہے۔ یہودیوں کا خدا پیسہ ہے۔ یہودی بغیر کسی شرم کے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے ذرہ برابر برا نہیں مانتے، پیسے سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ نیو یارک میں ایک بات عام کہی جاتی ہے کہ اگر بہترین ڈاکٹر ڈھونڈنا ہو تو کسی یہودی کو ڈھونڈو، اور اگر بہترین وکیل ڈھونڈنا پڑے تو کسی یہودی کو ڈھونڈو۔ ان کی فیس بے پناہ ہوتی ہے، لیکن جواباً بے حد محنت کر کے آپ کو کامیابی دلاتے ہیں۔ اگر کوئی چیز مثلا سونا یا ہیرے خریدنے ہوں، ان سے خریدو، مکمل ایمانداری کے ساتھ تھوڑی زیادہ قیمت پر بیچتے ہیں۔ بے معنی صرف بہت بڑے ہاتھ مارنے کی حد تک کرتے ہیں۔ جس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بے حد محنت کے ساتھ پڑھتے لکھتے ہیں۔ اپنے پیسے اور مفاد کو بچانے کی خاطر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ الیکشن کے وقت پر امیدوار کو بے حد امداد دیتے ہیں اور جیتنے والے کو مسلسل امداد فراہم کرتے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے امریکہ کی حکومت خاص طور پر صدر مملکت یہودی مفادات سے کسی بھی طرح منہ موڑنے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ ہر صدر ان کا غلام ہوتا ہے اور رہتا ہے۔ جس ملک یا شہر میں پیسہ زیادہ ملنے کی امید نظر آتی ہے، ہجرت کرنے میں ذرہ برابر بھی ہچکچاتے نہیں ہیں، اسی شہر میں ڈیرا بسا لیتے ہیں۔ خیبر کے علاقے میں یہودی کب اور کہاں سے آئے، تاریخ میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ روایات کی بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وصال سے کچھ ماہ قبل یثرب کے لوگوں کی بغاوت کی وجہ سے ایک فوج بھیجی تھی، جس کے ہمراہ وہ خود بھی ساتھ یہاں آئے تھے۔ فتح حاصل کرنے کے بعد ملک شام کو واپسی کی راہ لی۔ ابھی راستے ہی میں تھے کہ ان کا وصال ہو گیا۔ ان کی فوج نے ایک آدمی پر رحم کھاتے ہوئے قتل نہیں کیا، اور یہ یہودی شریعت کے خلاف تھا، اس لیے اس فوج کو خلفاء نے شام داخل ہونے سے روکا اور وہ حجاز واپس آ گئے اور اسی علاقے کو اپنا وطن بنا لیا۔ خیبر کے علاقے میں انہوں نے کئی قلعے بنائے جو ان کو عربوں کی غارت گری سے بچاتے تھے۔
خیبر کے بنو نادر انہی کی اولاد سے ہیں۔ کچھ روایات کے مطابق یہ بنی اسرائیل نہیں ہیں، بلکہ یہ ان عربوں کی اولاد ہیں جنہوں نے یہودی مذہب اختیار کر لیا تھا۔ اب چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کے اسباب کی طرف۔ مدینے کے یہودی بھی مدینے میں اسی لیے آباد ہوئے تھے۔ مدینے کی زمین بے حد زرخیز تھی، اس کے علاوہ یہ جگہ تجارت کے لیے بھی بہت موزوں تھی، اور ہمیشہ کی طرح یہاں کے یہودی بھی بھارے سود پر قرضہ دیا کرتے تھے۔ ان تین وجوہات کی بنا پر کم تعداد میں ہونے کے باوجود بے حد مالدار بھی تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ ہجرت سے قبل مدینے میں کافی قبائل رہا کرتے تھے۔ عرب قبائل میں قابل ذکر بنو خزرج اور بنو عاص تھے، جبکہ تین یہودی قبائل تھے، بنو قینوقا، بنو نادر اور بنو قریظہ۔ بنو قینوقا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 8ویں پشت سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 13ویں پشت سے تھے، جبکہ بنو نادر اور بنو قریظہ کے بارے میں تاریخ واضح نہیں ہے۔ بنو نادر کو یثرب میں یہودی قبائل میں سب سے زیادہ طاقتور، اثر رسوخ والے اور سرمایہ دار خیال کیا جاتا تھا۔ یہ تمام یہودی قبائل پر شرف اپنا حق سمجھتے تھے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے خیال کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بنو نادر کو کاہن کہا جاتا تھا۔ کاہن کے معنی ہیں حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل۔ بنو نادر کا عربی نام بنو نذیر تھا، جن کے اکثر افراد مدینے کے اطراف میں خیبر کے علاقے میں رہا کرتے تھے۔ امریکہ میں آج بھی بالخصوص نیو یارک میں بنو نادر قبیلے کے یہودی کافی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ مدینے کے تمام قبائل آپس میں اکثر لڑتے رہتے تھے اور بلا وجہ خون خرابہ بھی کیا کرتے تھے۔ اس لڑائی میں یہودی قبیلہ بنو قینوقا عربی قبیلے بنو خزرج کا اتحادی تھا۔ یہودی قبیلہ بنو قریظہ اور بنو نادر قبیلہ اوس کے اتحادی تھے۔ خیبر کے یہودی خیبر اور اطراف میں کئی قلعوں میں رہا کرتے تھے اور کسی سے بھی تعلقات خراب نہیں کرتے تھے۔ جب مدینے کے قبائل تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ سچائی، اخلاق، دیانت اور منصفانہ رویے کی خبر پہنچی، اور ساتھ میں یہ بھی پتہ چلا کہ ان کے لیے مکے میں زندگی اجیرن ہو گئی ہے، تو انہی کی درخواست پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی تاکہ ان کا منصفانہ فیصلہ بھی کیا جا سکے۔ ساتھ ساتھ وہ اپنے خاندان اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کے ساتھ مدینے میں پرسکون زندگی گزار سکیں اور کفاران مکہ کے شر سے بھی محفوظ رہ سکیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد عرب قبائل نے تو اسلام قبول کر لیا، لیکن ان کا یہ اتحاد یہودیوں کو بے حد ناگوار گزرا۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول کو بر صغیر کے لوگوں سے زیادہ کون جانتا ہے؟ پہلے انگریزوں نے مسلمانوں کو مسلمانوں سے اور ہندوؤں سے لڑوایا۔ پاکستان اور ہندوستان کے بٹوارے کے بعد دونوں ملکوں کو بڑی طاقتیں اب تک لڑوا رہی ہیں اور فائدہ اٹھا رہی ہیں، جبکہ لوگ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں، اس کے باوجود آپس میں لڑنے میں مشغول ہیں۔ اسی طرح سے مدینے کے یہودی مدینے کے عربی قبائل کو آپس میں لڑوا کر مالی فائدہ اٹھاتے رہتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینے کے لوگوں کی قسمتیں بدل دیں اور آپس کی لڑائی اور تفرقہ ختم کروایا۔ آپس میں بھائی چارے کی فضا قائم ہو گئی اور سب ایک پلیٹ فارم پر آ گئے۔ ظاہری طور پر مدینے کے یہودیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ کر لیا، لیکن اندر اندر جڑیں کاٹنے میں مصروف ہو گئے۔ جہاں موقع ملتا کفاران مکہ سے بھی معاہدہ کر لیتے اور ساتھ میں مالی امداد بھی فراہم کرتے۔
تاکہ مدینے کے مسلمانوں کا اتحاد توڑ سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق چونکہ یہودی اور عیسائی اہل کتاب تھے، اس لیے ان کو مسلمانوں کے برابر حقوق دیے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ مسلمانوں کے سیاسی طور پر معاون رہیں گے۔ یہاں یاد رہے کہ اس وقت تک مسلمان اپنی نماز اور یہودی اپنی عبادات یروشلم کی طرف رخ کر کے کرتے تھے۔ خانہ کعبہ کو اس وقت تک قبلہ قرار نہیں دیا گیا تھا۔ صرف چند گنے چنے یہودی افراد نے اسلام قبول کیا۔ یہودیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتحاد تو کر لیا تھا، لیکن چونکہ یہودی عقائد کی بنیاد پر ملاچی کے بعد نزول وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا، اس کے علاوہ ان کے عقائد کے مطابق چونکہ کوئی نبی غیر یہودی نہیں ہو سکتا، اور ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی اللہ قرار دیا۔ اس کے علاوہ قرآن حکیم نے اس وقت کی توریت میں تحریف کا الزام بھی لگایا ہے، اس لیے یہودی قبائل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کے دعوے کو واضح طور پر مسترد کر دیا۔ بنو خزرج قبیلے کا سردار عبداللہ بن ابی تھا۔ اس نے کافی کوشش کی کہ آپس کے قبائلی تنازع کو ختم کرایا جا سکے۔ ناکامی کی صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی۔ آہستہ آہستہ عبداللہ بن ابی کے اثر و رسوخ کو گرہن لگنے لگا، لیکن اس کے باوجود اس کا اثر رسوخ کافی حد تک قائم رہا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کرنا ایک فطری بات تھی۔ وہ مسلمان تو ہو گیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ منافق بھی ہو گیا۔ دوسری ہجری کا واقعہ ہے کہ ایک مسلمان عورت مدینے کے بنو قینوقہ یہودی قبیلے کی ایک جیولری شاپ پر زیور خریدنے کے لیے گئی۔ اس یہودی دکاندار نے اس عورت کے نقاب کا مذاق اڑایا، حتیٰ کہ نقاب کو اتار دیا۔ ایک راہگیر مسلمان شخص نے یہودی دکاندار پر حملہ کر کے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جوابی کارروائی کے نتیجے میں یہودیوں نے اس مسلمان کو ہلاک کر دیا۔ ہنگامہ کافی بڑھا اور مسلمانوں نے بنو قینوقہ کا محاصرہ کر لیا اور 15 دن کے بعد ان کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ ہجرت سے قبل قبیلہ بنو خزرج اور بنو قینوقہ ایک دوسرے کے ساتھی ہوا کرتے تھے اور آپس کی قبائلی جنگ میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا کرتے تھے، اسی بنا پر عبداللہ بن ابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بنو قینوقہ کی جان بخشی کی درخواست کی، جو انہوں نے قبول کر لی۔ ساتھ میں بنو قینوقہ کو مدینے سے نکال دیا اور ان کا مال و متاع ضبط کر کے مہاجرین میں تقسیم کر دیا۔ یہودیوں کا مال ضبط کرنا، یہ خبر اس علاقے کے تمام یہودیوں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ اب یہودیوں کو اپنے جان اور خصوصاً مال کی فکر پڑ گئی، جس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ جنگ احد کے موقع پر عبداللہ بن ابی اپنے 300 افراد اور کچھ بچے کھچے یہودی ساتھیوں کے ساتھ رسول اکرم کے ساتھ ہوا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو مشرک قرار دے کر واپس کر دیا۔ اس فیصلے سے ناراض ہو کر عبداللہ بن ابی یہ کہہ کر کہ ہم لوگ واپس مدینے جا کر شہر کی حفاظت کریں گے، اپنے ساتھیوں سمیت مدینہ واپس چلا گیا اور نتیجتاً جنگ احد میں حصہ نہیں لیا۔ جنگ احد سے فارغ ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو نادر سے ملنے گئے۔ ایک وجہ تو بنو کلاب کے 2 افراد جن کو بنو نادر نے قتل کیا تھا،
حوالے کرنے کا مطالبہ تاکہ قصاص لیا جا سکے، اور دوسری وجہ اتحادی ہونے کے ناطے مالی امداد کا مطالبہ۔ دوسری طرف ان یہودیوں نے اس ملاقات کے دوران رسول اللہ کے قتل کا منصوبہ بنایا اور عمرو بن جیش کو تیار کیا کہ جیسے ہی موقع ملے رسول اللہ کے سر پر ایک بڑا پتھر پھینک کر ان کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر کی دیوار کے پاس ہی پہنچے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ کو آگاہ کیا اور وہ اپنے صحابہ کے ساتھ فوراً مدینے واپس چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو نادر قبیلے سے معاہدہ ختم کر کے اپنے ایک صحابی محمد بن مسلمہ رضی اللہ کو بنو نادر کے پاس بھیجا اور 10 دن کے اندر اندر مدینہ چھوڑنے کو کہا۔ یہودیوں کے انکار پر ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ مدینے کے منافقین جن کا سردار عبداللہ بن ابی تھا، بنو نادر کو پیغام بھجوایا کہ مدینے سے مت جانا، مسلمانوں کے حملے کی صورت میں ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ عبداللہ بن ابی نے اس بار بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر صلح کروانے کی کوشش کی، لیکن اس بار رسول اللہ نے انکار کر دیا۔ دوسری طرف یہودی قبیلے بنو نادر کو منافقین کی امداد نہ پہنچ سکی۔ 6 دنوں کے بعد یہودیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ جلا وطنی کے وقت یہودیوں کو اجازت دی کہ وہ اپنے ساتھ جو کچھ وہ اٹھا کر لے جا سکتے ہیں لے جائیں۔ پس وہ اپنے ساتھ سونے اور چاندی کی بہت بڑی مقدار اٹھا کر لے گئے۔ پیسہ ان کا خدا تھا، وہ تو بچ گیا، لیکن اس پیسے کی حفاظت کرنے کا طریقہ بھی استعمال کرنا تھا، اسی لیے خیبر پہنچتے ہی ابھی ٹک کر بیٹھے بھی نہ تھے کہ انہوں نے خیبر کو مسلمانوں پر ظلم کرنے اور مسلمانوں پر تسلط کرنے کے ہیڈ کوارٹر میں تبدیل کر دیا، اور نتیجہ جنگ خندق کی صورت میں نکلا، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے خاندان اور صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین کو مصائب و آلام سے گزرنا پڑا۔ ان جیسی تکالیف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی کے کسی بھی مرحلے میں دشمنوں سے جنگ کے دوران واسطہ نہیں پڑا۔ قبیلہ بنو نادر کی ایک خاتون ریحانہ بنت زید تھیں۔ ان کی شادی بنو قریظہ کے ایک شخص کے ساتھ ہوئی تھی۔ مسلمانوں کے بنو قریظہ کے محاصرے کے وقت ان کا شوہر مارا گیا اور وہ لونڈی بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائی گئیں اور رسول اکرم نے ان کو آزاد کر دیا۔ یہ کچھ عرصے تک اپنے قبیلے والوں کے ساتھ رہیں اور یہودی مذہب پر قائم رہیں، لیکن بالآخر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا اور انہوں نے ام المومنین کا درجہ پایا۔ جنگ خندق کے موقع پر ظاہری طور پر تو یہودی قبیلے بنو قریظہ نے کفار قریش سے سمجھوتے کے لیے مذاکرات کیے تھے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نہ صرف بنو قریظہ نے کفار کی حمایت کی تھی، بلکہ ان کے ساتھ ان کی سرگرمیوں میں بھی سرگرم عمل رہے تھے۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی جنگ کے بعد بنو قریظہ نے ہتھیار ڈال دیے۔ چونکہ قبیلہ بنو قریظہ رسول اکرم کی ہجرت سے قبل بنو عاص کے اتحادی تھے، اس لیے قبیلہ بنو عاص کے حضرت ساتھ بن معاذ رضی اللہ کو ثالث کی حیثیت سے چنا گیا۔ چونکہ اس سے قبل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی قبیلے بنو نادر اور بنو قینوقہ کو عبداللہ بن ابی کی درخواست پر معاف کر دیا تھا، اس لیے اس بار بھی امید وہی تھی۔
لیکن اس کے برعکس حضرت ساتھ بن معاذ رضی اللہ نے بنو قریظہ کو سزائے موت کا فیصلہ دیا اور نتیجتاً 600 سے 900 مردوں کا سر قلم کر دیا گیا۔ یہودی عورتوں اور مردوں کو غلام بنا لیا گیا اور ان کی جائیدادیں ضبط کر لی گئیں، لیکن جو بھاگ سکے دوسرے یہودیوں کے پاس جا کر خیبر کے اطراف میں آباد ہو گئے۔ جنگ خندق ظاہراً کفاران مکہ نے کی تھی، لیکن اس کی اصلیت یہودی تھے۔ اب مسلمانوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہودی ایک کینسر کی طرح خبیث ہے۔ اس کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ اس کی جڑوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ یہودیوں سے نرمی کرنا، رواداری اور مساوات برتنا کہ شاید ان کی اصلاح ہو جائے، فضول نکلا۔ قبیلہ بنو نادر کی ایک عورت زینب تھی جس کے باپ کا نام حارث تھا۔ اس کے 2 بھائی مرحب اور یاسر تھے۔ اس کے شوہر کا نام سلام بن مشکان النادری تھا۔ یہ لوگ اس وقت کے نہ صرف بہترین بہادر بلکہ بہترین اور مشہور شاعر بھی تھے۔ خیبر کے علاقے میں یہودیوں کے کئی قلعے ہوا کرتے تھے۔ زینب دوسری عورتوں اور بچوں کے ساتھ الخطیبہ قلعے میں تھی۔ اس کا شوہر سلام نطات قلعے کی نگرانی کا کمانڈر تھا۔ مسلمانوں نے جنگ خیبر کے وقت پہلے ہی دن نطات قلعے پر قبضہ کر لیا اور سلام مارا گیا۔ سب قلعوں کو مغلوب کرنے کے بعد آخری قلعہ نائم بچا، جس کا یہودی بہت ثابت قدمی سے دفاع کرتے رہے۔ اس قلعے کی حفاظت پر زینب کا باپ حارث اور دونوں بھائی مرحب اور یاسر مامور تھے۔ حارث نے مسلمانوں سے کہا کہ ایک ایک کر کے آگے آئیں اور مجھ سے لڑیں۔ جواباً حضرت علی علیہ السلام آگے بڑھے اور اس کو جہنم رسید کیا۔ پھر مرحب آگے بڑھا اور مشہور رجز پڑھا، جو کہ شاعری کی صورت میں ہوتا تھا۔ خیبر بخوبی جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، جس کے ہتھیار تیز ہیں اور جو ماہر جنگجو ہے، جو کبھی نیزے سے قتل کرتا ہے اور کبھی تلوار سے۔ جس طرح سے ایک شیر غصے میں حملہ آور ہوتا ہے اور میرے اندر لڑائی کی آگ بھڑک رہی ہے۔ جواباً شیر خدا حضرت علی علیہ السلام نے رجز پڑھا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ میں جنگل میں بپھرے شیر کی طرح خطرناک ہوں۔ میں دشمنوں کو نہایت سرعت سے قتل کر دیتا ہوں۔ مرحب نے پہلا وار کیا، جسے حضرت علی علیہ السلام نے روکا اور جواباً صرف ایک ہی وار میں اسے جہنم رسید کیا، جس کے بعد قلعہ نائم بھی فتح ہو گیا۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے عام قلعے بھی بغیر کسی مزاحمت کے فتح ہو گئے اور یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہتھیار ڈالنے کی شرائط پر بات چیت کرنے پہنچ گئے۔ اس موقع پر زینب نے ایک بھیڑ کی ران پر زہر حلال الملا اور بھون کر رسول اکرم کی خدمت میں پیش کیا۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین نے ایک لقمہ ہی لیا تھا کہ رسول اللہ نے مزید کھانے سے منع فرمایا۔ جب زینب کو گرفتار کر کے لایا گیا اور رسول اللہ نے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا، تو اس نے جواب دیا کہ میں نے سوچا کہ اگر آپ سچے نبی اللہ ہیں تو آپ کو یہ زہر نقصان ہی نہیں پہنچا سکتا، اور اگر نہیں تو اس خود ساختہ نبی سے ہم کو چھٹکارا مل جائے گا۔ اللہ کے نبی نے زینب کو معاف کر کے قید کر دیا، لیکن 1 یا 2 دنوں کے بعد جب ایک صحابی حضرت بشر بن بارہ رضی اللہ کی اس زہریلی گوشت کی وجہ سے انتقال ہوا تو ان کی ماں بشر کے مطالبے پر زینب کو قتل کر دیا گیا۔ صحیح بخاری کے مطابق المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اپنے وصال سے کچھ دن پہلے رسول اللہ نے اپنی بیماری کے دوران فرمایا تھا
کہ آج بھی میں اس زہر کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں جو کہ خیبر کے موقع پر دیا گیا تھا۔ ایسا لگتا ہے جیسے کہ میری شہ رگ اسی زہر سے کٹ رہی ہے۔ یہاں پر بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ بھی ضروری ہے۔ یہ یہودی قبیلے بنو نادر کے سردار حیہ بن اخطاب کی بیٹی تھیں۔ ان کی ماں قریظہ قبیلے کی تھیں۔ جنگ خندق کے موقع پر حیہ بن اخطاب مدینے میں بنو قریظہ کے پاس گیا، لیکن وہ ان کو رسول اللہ کے خلاف کھل کر جنگ کرنے پر آمادہ نہ کر سکا۔ جنگ خندق کے بعد جب مسلمانوں نے بنو قریظہ کو شکست کے بعد سزا دی تو ساتھ میں حیہ بن اخطاب اور اس کا بیٹا بھی گرفتار ہو گیا تھا۔ معافی ملنے کی صورت میں یہ خاندان دوسرے یہودیوں کے پاس خیبر جا کر آباد ہو گیا۔ جنگ خیبر کے بعد بنو نادر کے سردار حیہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ جنگ خیبر کے موقع پر بی بی صفیہ کے شوہر کینانہ بن الربیع کو قتل کر دیا گیا تھا، اور بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سمیت عام قیدیوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ بی بی صفیہ نے اسلام قبول کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، جس کے بعد خیبر سے واپسی کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا، اور بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین بن گئیں۔ بی بی صفیہ اس وقت صرف 17 یا 18 سال کی تھیں اور کافی خوبصورت بھی تھیں، اس لیے کافی عورتیں ان سے جلن میں مبتلا ہو گئیں اور یہودی نسل ہونے کا طعنہ دیتیں، لیکن اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر کوئی تم پر طنز کرے تو جواباً کہنا کہ حضرت ہارون علیہ السلام میرے باپ، حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے چچا، اور رسول اکرم میرے شوہر ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش قدمی اور شجاعت میں چوٹی کے آدمی تھے، اور رواداری اور رحمت میں ایک نمود تھے۔ آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین صبر و اطاعت اور ایمان و شجاعت میں تاریخ کے نادر روزگار نمونے تھے۔ سن 7 ہجری میں جنگ خیبر میں یہودیوں کی شکست فاش کے بعد یہودیوں کو خیبر میں بسے رہنے کا معاہدہ طے ہوا، اور سالانہ پیداوار کا نصف حصہ مسلمانوں کو دینے کا معاہدہ طے ہوا تھا، لیکن یہ معاہدہ صرف خیبر کے یہودیوں کے ساتھ تھا۔ بنو نادر کو اس معاہدے کی روح سے کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دی گئی۔ یہ وہ معرکہ تھا جس میں مسلمانوں نے فتح حاصل کر کے خیبر کے علاقے میں یہودیوں کے وجود کی جڑوں کو مکمل طور پر اکھاڑ پھینکا، جو جزیرہ عرب میں غیر ملکی وجود کا آخری اور مضبوط ترین قلعہ تھا۔ خیبر کے یہودیوں کے مطیع ہو جانے سے، جن کی تعداد 10,000 جانبازوں پر مشتمل تھی، یہودی مفادات کے بقیہ مقامات بھی جو فدق، وادی القرا اور تیماء میں تھے، وہ بھی مسلمانوں کی اطاعت میں آ گئے، نیز تمام شمالی علاقے بھی ان کی اطاعت میں آ گئے۔ یہ وہ آخری معرکہ تھا جس کے ذریعے جزیرہ عرب سے ذلیل، مفسد اور کینہ پرور یہودیوں کا وجود ختم ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جزیرہ عرب کو ان کے گناہ سے پاک کر دیا۔ اس طرح مفسد اور کینہ پرور یہودیوں کے وجود کا آخری مرحلہ اپنی انتہا کو پہنچا، جو 2000 سال سے بھی زیادہ عرصے سے جزیرہ عرب کے باشندوں کے ساتھ مل جل کر رہ رہا تھا۔ خیبر میں مفسد یہودی وجود کے خاتمے کے بعد جزیرہ عرب کے باشندے اسلام کے گھنے سائے تلے امن و استقرار کی حلاوت سے آشنا ہوئے
اور جزیرہ عرب کے علاقوں کو اسلام کی نوخیز حکومت مسرت کے ساتھ اپنے پیروں تلے جمع کرنے لگی۔ سقوط خیبر پر ابھی 9 ماہ کا عرصہ بھی نہ گزرا تھا کہ مشرک و بت پرستی کا سب سے بڑا قلعہ مکہ مکرمہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا، اور ابھی خیبر کو یہودی حکومت سے پاک کیے 2 سال کا عرصہ بھی نہ گزرا تھا کہ تمام جزیرہ عرب دین اسلام کا مطیع و فرما بردار بن گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ آج بھی مسلمانوں کو یہودیوں کے تسلط اور ظلم و ستم سے نجات ملے۔ آمین ثم آمین۔